بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو نظارے ٹی وی میں خوش آمدید۔ امام زمان یا امام الوقت کو بولتا ہوا قرآن یعنی ناطق القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے رسول خدا کا ایک فرمان سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جسے اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو اس کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے۔ کتاب خدا ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ دوسرا میرا اہل بیت کی اطاعت تم پر لازم و ملزوم ہے۔ یہ دونوں اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر نبی سے جا ملیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ ان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو خدا کی کتاب اور اس کی اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا اور اعلان کیا کہ خدا کی کتاب اور اس کی اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جماعت کا قرآنی متن اور اس کی اولاد دونوں کو دو الگ الگ چیزوں کے طور پر ماننا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی اولاد ہمیشہ قرآنی متن کا ایک نسخہ اپنے پاس رکھیں گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو قرآنی متن موجود نہیں تھا۔ در حقیقت قرآن میں لفظ کتاب اللہ کا مطلب ہے خدا کا فرمان۔ آئیے اس بات کو قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ قرآن کے ایک دوسرے آیات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رحمی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے ایک اور آیات میں فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ فرماندار نبی اور ربانی علماء اور فقہا اور یہودیوں کو اس کے مطابق حکم دیتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے۔ تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی دلیل قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا وہی لوگ کافر ہے۔ ایک اور آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: اور آپ وہ کلام پڑھ کر سنائے جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کے آیات میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہیں تھا۔ حقیقت میں پیغمبر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ خدا کی کتاب یعنی مسلسل رہنمائی، علم اور اختیار، یہ سب کتاب اللہ کی اصلاح سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیشہ دنیا کے آخر تک زمین پر ان کے اہل بیت اور اولاد کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اگرچہ نبوت اور قرآنی وحی ختم ہو چکی ہے، آل محمد اور ان کے اہل بیت دنیا میں خدا کی کتاب، ہدایت، اختیار کے مالک کے طور پر باقی رہیں گے اور ان کے ذریعے امت محمدی کو آخری وقت تک خدا کی ابدی کتاب تک رسائی کو جاری و ساری رکھیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کی کتاب اور اپنی اولاد اطرت یا اہل بیت کو چھوڑ رہے ہیں؟ اولاد اہل بیت کا مفہوم قدر زیادہ واضح ہے۔
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف سنی اور شیعہ ذریعے کے مطابق پیغمبر کے اہل بیت خاص طور پر امام علی، فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین ہے۔ مثال کے طور پر سنی حدیث کی کتاب جامع ترمذی بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی۔ اے پیغمبر کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین پر چادر ڈالی، پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور مقرب ہے، لہٰذا نجاست کو ان سے دور فرما، ان کو اچھی طرح پاک کر دے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور کیا میں ان کے ساتھ ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا تم اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور یہ کتاب ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہے گی۔ تو یہاں لفظ کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ کتاب اللہ کا مطلب ایک کتاب کی شکل میں قرآنی متن ہے، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ مشن کے دوران قرآن کو خاص ربانی تلاوت کے طور پر پڑھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو قرآن کی کوئی کتابی تالیف نہیں تھی کہ کسی کے پاس رکھنے کے لیے کہیں قرآنی متن کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر معاملے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ نبی نے قرآن میں مجسم الہی پیغام کی پیشنگوئی کے طور پر کام کیا۔ وہ قرآن کی زندہ تفسیر تھے جو وہی متن سے جڑے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کبھی بھی قرآن کو ایک کتاب میں جمع نہیں کیا، اور جب آپ وفات پا گئے تو ایسی کوئی کتاب نہیں چھوڑی۔ قرآن در حقیقت درج ذیل کی طرح آیات میں تحریری کتاب کے طور پر بتاؤ کرنے سے انکار کرتا ہے۔ آیت ہے ترجمہ: اور اگر ہم آپ پر ہر ایک صفحے پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چومتے تو کافر کہتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس سے بھی آگے اصلاح کتاب جیسا کہ یہ ظاہر ہوتا ہے اور قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب صرف قرآن یا قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ کتاب اللہ کا مطلب عام طور پر خدا کا فرمان ہے۔ ایک اور آیت ہے ترجمہ: اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تمہیں جن سے ہے اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ متعدد قرآنی آیات الکتاب اور القرآن کے درمیان محتاط فرق کرتی ہے۔ قرآن متعدد حقائق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الکتاب کی طرح اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ مثلا الہی ہدایت محمد سمیت تمام انبیاء پر نازل ہوئی، آسمانی کتاب جس میں تمام چیزیں خدا کی طرف سے درج ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ترجمہ: اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت فرما دیتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ خدا رب العزت فرماتے ہیں ترجمہ: کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک اور آیت ہے ترجمہ: اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کرے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے السلام علیکم کہا کرو، خدا نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور آیت ہے ترجمہ: کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے لکھتے ہیں؟ اس سیریز کے دوسرے قسط پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئمہ کس طرح ناطق القرآن ہے۔ تب تک کے لیے نظاری ٹی وی کے ساتھ رہے۔ شکریہ۔